السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں کافی دنوں سے، جیسے کہ کالج میں ہونے والے واقعات دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں ہم سب۔ تو آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور بچوں کے لیے کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیف رکھ سکتی ہیں۔ میں نے بچوں کے لنچ باکس بنانے سے لے کر کھانا بنانے تک کے کلپس اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ اپنے نیو کچن میں آپ سے پہلی کوکنگ شیئر کرنی تھی، لیکن مجھے سیکنڈ شیئر کرنی پڑ گئی ہے، تو باقی پھر میں آپ سے نیکسٹ ٹائم شیئر کر لوں گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کل ایک واقعے کو لے کر ہم سب بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، اور جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہماری پوری قوم اور سب مائیں اس قدر تکلیف میں اس واقعے کو لے کر۔ بہت عرصہ گزر گیا ہے، ہم لوگ ویسے ہی اپنے ملک کے حالات سے بہت زیادہ سہمے ہوئے ہیں۔ وی ایز اے نیشن ہم لوگ فیل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کا جسٹس ہم اپنے لیے نہیں مانگ سکتے۔ کوئی مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، عام عوام ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جسٹس تو جیسے پاکستان سے ختم ہی ہو چکا ہوا ہے۔ ایک جو ماں ہوتی ہے نا، اس کے لیے بیٹا بیٹی سب برابر ہوتے ہیں، اور جن کی اپنی اولاد ہو، اپنی بیٹی بیٹیاں ہوں، ان کے لیے سب بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، ان کے درد کو بھی اپنے ہی درد اور تکلیف سمجھتے ہیں۔ میرے خود 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ماشاءاللہ، اور ہم ایز اے مدر اپنی تکلیف کا اظہار آپ کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس وقت یہ ریکارڈنگ کرتے وقت بھی میرا بار بار دل بھر آتا ہے یہ بات سوچ کے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اور جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا ہے نا، اگر آج ان کے مجرموں کو سزا نہ دی گئی تو کل ایسے ہزاروں کیس ہوں گے، اور اگر ایک بھی مجرم کو پھانسی لگا دی جائے تو کئی بچیاں ہماری جو ہے محفوظ رہ سکتی ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ وی ایز اے نیشن ہم تو فیل ہو ہی چکے ہیں جسٹس مانگنے میں۔ ہم یہاں پر اپنی مرضی کا لیڈر بھی چوز نہیں کر سکتے، تو ہم یہاں پر اپنے لیے کسی ریپسٹ کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ جو پاور میں لوگ ہیں انہیں مظلوم کی آواز کو دبانا آتا ہے۔ ان ماں باپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا یقیناً، کہ ان کی باقی بیٹیوں کو بھی اٹھا لینے کی دھمکی دی گئی ہوگی، یا ان کو قتل کی دھمکی دی گئی ہوگی، جو کہ خاموشی سے سائڈ پر ہو گئے ہیں اور اپنے بیانات کو بار بار بدلتے ہیں۔ حالانکہ میری نظر سے اتنی ویڈیوز گزری ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ سب کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ کتنے کلپس میں خود دیکھ چکی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کالج کے بیسمنٹ سے لڑکی کو نکال کر لا رہی ہیں، اسے ریسکیو کر رہی ہیں، اسے ایمبولینس تک پہنچا رہی ہیں، اور یہ کبھی کسی کا بیان دلوا دیتے ہیں کہ بچی گھر میں تھی، اس کا پاؤں سلپ ہو گیا تھا، اور یہ وہ، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو چچا دکھائے جا رہے ہیں بچی کے، اور جو والدین دکھائے جا رہے ہیں، خود بچی کو پیش کر دیا گیا ہے، اور ماسک کسی کے چہرے سے نہیں اترے۔ اگر وہ ریئل ہیں تو ان کے چہروں پہ ماسک کیوں ہیں؟ چلے مانا یہ لوگ تو پاور میں ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اساتذہ کس طرح کے اساتذہ ہیں آج کل کے؟ انہوں نے اپنی پے کی خاطر اور پیسے کمانے کی خاطر ان بچیوں کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ لوگ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں، اور ان سے ملنے والی تنخواہیں سوری ٹو سے ان کے لیے بالکل حرام ہیں، کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ آپ کے پاس روتی ہوئی آتی رہیں، آپ سے انصاف مانگتی رہیں، آپ کو اساتذہ سمجھتے ہیں، اپنے والدین کی طرح سمجھتے ہیں، اور الٹا ٹیچرز آ کے بچیوں کو کہہ رہی ہیں کہ اس بات کا انصاف چاہیے، آپ کو ہوا ہی کیا ہے؟ یعنی ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کی اپنی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، آپ خود بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، الٹا آپ اپنی ہی اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں بند کر رہی ہیں۔ یہ کیسا سلوک ہے؟ آپ انہیں کلاس میں بند کریں گی، آپ ان کے اوپر تشدد کروائیں گے، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکیں گے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کروائیں گے، جسٹ بیکاز آف کہ وہ انصاف مانگ رہی ہیں آپ سے۔ یہ وقت تھا اپنی بچیوں کو اپنے خسار میں لے لینے کا، ان کو تحفظ فراہم کرنے کا۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم آپ کو جو آپ انصاف مانگ رہی ہیں آپ کو دیں گے۔ لیکن آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کس طرح کے اساتذہ ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ آپ میں سے کچھ ہماری عمر کی ہوں گی، کچھ ہم سے بڑی ہوں گی، کچھ ہم سے چھوٹی ہوں گی۔ آپ کس طرح گھر جا کر اپنے بچیوں کو ہی فیس کرتی ہوں گی؟ اگر آپ اپنے اسکول اور کالج میں موجود ان اسٹوڈنٹس کو انصاف نہیں دلا سکتی تو آپ اپنے بچوں کے لیے انصاف کیسے مانگیں گی کل کو؟ اگر کل یہی سب کچھ آپ کے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو نیند ہی کیسے آتی ہے ساری رات؟ یہ تو ہیں آپ کی اسٹوڈنٹس جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں، آپ سے پروٹیکشن مانگ رہی ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ ایک گارڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک گارڈ کو اور ایک وین والے کو۔ کیا وہ آپ کی بچیوں سے زیادہ اہم ہے؟ میں تو نہیں جانتی کہ پورا سسٹم مل کے ان گارڈ کو، ان وین والوں کو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے، اور آپ کو اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس اور بچیاں ان کے آگے کچھ بھی نہیں لگتے؟ اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سامنے لے کر آیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ سمجھایا کہ آپ کے اساتذہ جو ہیں نا وہ آپ کے والدین کی طرح ہوتے ہیں، آپ نے ان کا ایسے احترام کرنا ہے جیسے آپ اپنے والدین کا کرتے ہیں۔ پر سوری ٹو سے میں آج کے بعد کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے اساتذہ آپ کے والدین کی طرح ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ آج کل کے اساتذہ میں بھی وہ بات رہ گئی ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں یہ بھی مانتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں اس بات کو کہ سارے اساتذہ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اب یہ وہ والا دور نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ جس قدر مائیں بے چین ہیں اس قدر باپ بھی بے چین ہیں۔ ہم سب مائیں جو ہے نا مل کر اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم ان بچوں کا ساتھ دیں گے،
جو بھی پروٹیسٹ میں نکلا ہے ان بچوں کا ساتھ دیں، اور ان کی اپنی مائیں خود جا کر ان کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کے اپنے باپ خود جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ اساتذہ تو ماں باپ کہلانے کے لائق ہیں نہیں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ان کی ٹیچرز پر کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ شیم آن یو اینڈ شیم آن آل دا فیکلٹی ممبرز آف دس کالج، یو ہیو لیٹ یور اسٹوڈنٹس ڈاؤن جسٹ بیکاز آف کہ وہ جسٹس مانگ رہے ہیں آپ سے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ سب ماں باپ کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ان بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ بہت سارے ویڈیو پروفس سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں جن میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اور یہ جو چائلڈ ریپ ہوتا ہے نا، یہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہوتا، یہ لڑکوں کا بھی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں۔ اب بات جو ہے نا صرف بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ تک نہیں رہ گئی، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے۔ آج نہیں تو کل ہمارے بچوں کو ان سب باتوں کا پتہ چلنا ہی ہے، تو کیوں نہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سے بھی زیادہ سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی کل کو یہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیف اور سیکیور کرنا ہے، ان کو سمجھائیں۔ اللہ ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ نہ کرے کبھی بھی ہم میں سے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو، یا اور بھی کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو۔ ویڈیو کے لیے کم وقت ہے تو بات کر لیتے ہیں کہ کن ٹپس کو فالو کر کے بچے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ بچوں کو سیکشول ابیوز سے بچانے کے لیے پہلے نمبر پر انہیں نو کہنا سکھائیں، اور ان کے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ کن سے انہوں نے ملنا ہے اور کن سے انہوں نے نہیں ملنا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈیفینس کورسز کروائیں بچوں کو۔ بچوں کو آنا چاہیے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اگر ان کو جھگڑنا پڑے، لڑنا پڑے، زور زور سے چلانا پڑے، تو یہ سب چیزیں ان کو پہلے سے سکھا کر رکھیں کہ خوب شور مچائیں۔ شور مچائیں گے بچے تو اس سے کافی حد تک ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹس ہیں، کراٹے ہے، تائیکوانڈو ہے، ان چیزوں کی اگر بچوں کو پریکٹس ہوگی تو بھی بچے اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور آپشن نمبر 3 پہ اگر ہم بات کریں تو بچیاں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں، پین نائف رکھ سکتی ہیں جس سے آپ دوسرے بندے کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں، اور ایک طرح کے اسپرے ملتے ہیں جو کہ آنکھوں میں کیے جاتے ہیں جس سے آنکھوں میں شدید قسم کی مرچیں لگتی ہیں، انہیں پیپر اسپرے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان سے ملنا بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی بہت ساری اس طرح کی بنی ہوئی چیزیں یہاں سے بھی مل جاتی ہیں، تو پتہ کرنے پہ ہر چیز مل ہی جاتی ہے۔ تو بچوں کو بٹھائیں، بچوں کو سمجھائیں ہر چیز، اور ان باتوں کے بارے میں ان کو شعور دیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ویپن تو رکھ نہیں سکتے۔ آپ نور مقدم کیس دیکھ لیں، آپ زینب کیس دیکھ لیں، زینب کتنی چھوٹی سی بچی تھی، اب وہ اگر ہم کہیں کہ ویپن رکھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چھوٹے بچے تو وہ چلا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جس ایج میں بھی الاؤ ہوتے ہیں اس ایج والے بچے رکھ سکتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گی کہ لڑکیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اگر سامنے والے کا قتل بھی کرنا چاہیں تو کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی چھوٹ اور کوئی معافی نہیں ہے۔ سب بچے اور بچیاں جو جسٹس مانگ رہی ہیں، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو آل، یو اسٹوڈ اپ فار یور رائٹس۔ وی ایز مدرز، ایز سسٹرز اینڈ ڈاٹرز، ہم سب پروٹیسٹ کرنے والے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک ان کے بچوں کو انصاف نہیں مل جاتا انشاءاللہ۔ آپ سب مدرز بھی جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، سب عہد کر لیں کہ جس طرح ہم اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ آپ بھی اگر کچھ اچھے مشورے دے سکے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔